أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جس روایت کے متعلق استفسار کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال کیا کہ آپ کی ایج کتنی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کچھ باتیں ان کے جواب میں عرض کی۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ تمام کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی ذات کی قسم ہے، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔ یہ روایت ہے۔ آپ نے اس روایت کے متعلق سوال کیا ہے، اور جب اس روایت کے متعلق شیخ کفایت اللہ حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری باتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اور دنیا کی کسی بھی کتاب میں اس کی سند موجود نہیں ہے۔ حلبی نے ایک نامعلوم شخص کی کتاب سے اسے نقل کیا ہے، چنانچہ انہوں نے جو عبارت لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ رأیت فی کتاب التشریفات فی الخصائص والمعجزات لم اقف علی اسم مؤلفہ، کہ میں نے اس کو، ایک کتاب ہے التشریفات فی الخصائص والمعجزات، اس میں اس کو دیکھا ہے، اور اس کے مؤلف کا مجھے علم نہیں ہے۔ کون ہے اس کا مؤلف، اس کا نام کیا ہے، مجھے علم نہیں ہے۔ یعنی جس کتاب سے یہ روایت نقل کی گئی ہے وہ نامعلوم مؤلف کی ہے، نیز اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے، لہٰذا اس روایت کے باطل ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ شیخ کفایت اللہ سنابل حفظہ اللہ کی وضاحت ہے، اور متعدد باحثین نے بھی اسی طرح کی وضاحتیں کی ہیں کہ اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی نسبت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلق سے بڑا سخت فرمان ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے اس کا کیا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جھوٹ منسوب کرنا کسی عام شخص کی طرف جھوٹ منسوب کرنے جیسا گناہ نہیں ہے، بلکہ جس شخص نے میری طرف جانتے بوجھتے جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ یہ روایت عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زیادت الفضائل میں حدیث نمبر 90 کے تحت ذکر کی ہے، اور مسند بزار میں بھی یہ روایت حدیث نمبر 1275 میں موجود ہے، مسند ابی یعلا میں بھی حدیث نمبر 966 میں موجود ہے، اور مشکل الآثار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی 350 میں یہ روایت موجود ہے، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، العلل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 420۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کتنا سخت گناہ ہے، اس کے باوجود لوگ احتیاط نہیں برتتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر ان کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کو بڑے شوق سے شیئر کر دیتے ہیں، اس کے نتائج کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، کہ اگر ہم نے غلطی سے کوئی ایسی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جو کہ انہوں نے نہیں کی تو اس کا کیا خطرناک انجام ہو سکتا ہے، لوگ اس سے غلط فہمی کے شکار ہوں گے، کسی کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ تو اس تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی حدیث آپ کو معلوم چلے اس کے متعلق علماء کرام سے دریافت کریں۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ لہٰذا ایک عام انسان، ایک عام مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کرام سے احادیث کے متعلق یا دینی کوئی بھی سوال ہو علماء کرام سے پوچھے، اور اس کے بعد جب اس کو صحیح سے علم ہو جائے اور وہ جو بات آگے پہنچانے جا رہا ہے اس کے متعلق
اعتماد ہو جائے تب اس کو آگے شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔